اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، you're watching and I'm in Arooj Naqvi Official، اور آج میں اور عروج آپ کے ساتھ عید کا تھرڈ ڈے ہے جس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کریں گے۔ مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے، عید مبارک ٹو یو آل ونس اگین، کیونکہ عید ابھی تک جاری ہے مومنین میں، مسلمانوں میں الحمدللہ اکراس دا گلوب ہر جگہ پر عید ہماری چند دن کی نہیں ہے۔ ہم نے آپ سے یہی ذکر کیا تھا کہ عید مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس میں خدا کی فرما برداری ہو، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس میں وہ کوئی گناہ سر انجام نہ دے، ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں اپنے مومن بھائیوں کو طعام کرا رہا ہے، کوئی لنچ پہ انوائٹ کر رہا ہے، کوئی ڈنر پہ انوائٹ کر رہا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے بارے میں تو بہت خوبصورت حدیث ہے پیغمبر خدا کے، جسے آغاز کریں گے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، کہ اپنے مومن بھائیوں سے صلہ رحمی کرو، چاہے پانی کے گھونٹ ہی سے کیوں نہ کرو۔ تو یہ کچھ چیزیں کلچرل نہیں ہیں ماشاءاللہ، یہ ریلیجس چیزیں ہیں، کلچر۔ ہم نے اگر ایسی چیزوں کو ہم کلچر بنا دیں تو کیا ہی بات ہوگی، بجائے کہ ہم دوسری قوموں سے ان کی چیزوں کو جو اڈاپٹ کریں، اس کو اپنے کلچر کا پارٹ بنا دیں۔ ہمارا اپنا بہت خوبصورت کلچر ہے اور یہ ہمارے مذہب پہ بالکل اس کے عین مطابق ہے کہ یہ عید کے دن لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا یا خود آپ کا کسی کو انوائٹ کرنا، تو یہ وہی ہے کہ کسی کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے، تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے، کھانا کھلانے سے سلوک و اتفاق بڑھتا ہے۔ مے بی دیر آر کلیشز بٹوین سم فیملی ممبرس فرام ایئرس، لیکن یہ سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں عید جیسے بابرکت موقع پر۔ تو یہ تو رہی عید کی ڈسکشن، اور ہم کچھ سیریس تو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے تھے، بٹ دیر ور نمبر آف انسیڈنٹس، سب ہم کور نہیں کر سکتے، وچ ہیو بین ویری ڈسٹربنگ۔ جہاں پر عید تھی، یہاں تک کہ رمضان المبارک جب ہم آپ کے ساتھ پروگرامز کر رہے تھے، اتنے بابرکت مہینے میں جہاں پر خدا کی رحمت مغفرت کا سلسلہ جاری تھا، کتنے بدقسمت تھے وہ لوگ کہ ماہ مبارک کے پرعظمت مہینے میں جہاں پہ گنہگار اپنی بخشش کے لیے ایک بار بھی توبہ کرتا تو زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جاتے، جہاں پر ایک انسان اپنی زندگی کو پلٹ سکتا تھا، اپنے نصیب کو لیلۃ القدر کی راتوں میں پلٹ سکتا تھا، لیکن ماہ مبارک میں بھی کچھ رانگ ڈوئنگز ایسی ہیں جاری و ساری ہیں، کچھ اعمال ایسے برے اعمال تھے، میں کہوں گی ایسے بدقسمت لوگ تھے جو اس ماہ کی برکتیں بھی حاصل نہیں کر سکے، نہ تو ماہ مبارک کا پاس رکھا، اس میں گناہ اپنے پرسنل لیول سے چھوڑ کے لوگوں پر ظلم و ستم جاری رکھا، لوگوں کے حقوق کی حق تلفی جاری رکھی، لوگوں کو اذیت پہنچانا جاری رکھا، تو وہ خدا کے نہیں، وہ شیطان کے پیروکار تھے۔ آج بھی ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے، اٹ از سم ڈسٹربنگ ایونٹس جسٹ ایٹ دا ٹائم آف عید، جس نے عید کی خوشیوں کو کچھ پھیکا سا کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جب ایک انسانی جان بھی، میں کہوں گی مذہب بھی بعد میں، پہلے تو انسانیت آتی ہے۔ انسانیت سے بڑا کیا مذہب ہے کہ اگر ایک جانب کسی کو سوئی چبھے تو دوسری جانب تکلیف ہو، انسانیت ایسی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ مومنین کو ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی تکلیف ہونی چاہیے۔ تو میں اور عروج آج کچھ انسیڈنٹس لے کر آئے ہیں جو عید کے بالکل دنوں میں ہوئے ہیں، کوئی فرسٹ ڈے آف دا عید، کوئی سیکنڈ یا تھرڈ ڈے آف عید، لیکن آپ بھی خود ڈیسائیڈ کیجئے گا، اگر آپ ایک نرم دل رکھتے ہیں اور آپ اپنے پیاروں سے، اپنے فیملی ممبر سے اتنی محبت رکھتی ہیں، آپ کو بھی سیفٹی سیکیورٹی کہیں پر رہنا، اس میں سب سے پہلی ضرورت انسان کی جو نیڈز ہائرارکی میں پہلی نیڈ ہے انسان کی، وہ نیڈ فار دا سیفٹی، وہ سیکیور فیل کرے، انسان وہاں رہ سکتا ہے جہاں پہ وہ سیف فیل کرے۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، ہم بات کرتے ہیں عروج سے، اور انشاءاللہ جیسے ہی آغاز کریں گے تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ دیکھا آپ نے بھی ہے، دیکھا ہم نے بھی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دیر آر مینی پاپولر یوٹیوبرس، لیکن ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سب کی اپنے اپنے ٹاپکس ہیں، وہ اسی نچ پہ چل رہے ہیں، لیکن جب ایسا کچھ ہونے لگے سوسائٹی میں اور سب بات نہ کریں تو بات نہیں بنتی۔ تو ہم تو اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں۔ تو عروج، ہم کس انسیڈنٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں آج؟ کون سی چیز ہے جس نے زیادہ ہٹ کیا اور زیادہ ہرٹ کیا، اور لگا کہ عید والے دن بھی اگر یہ ہو رہا ہے تو اللہ پاک رحم کرے اس قوم پر؟
کیسز بہت زیادہ ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملے. ہم ہمیشہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف آپ سے شیئر کریں ہیں, جو چیزیں جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہماری کیا اوپینین ہے, یا جو نالج ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں. لیکن عید تو سیلیبریٹ کرنی ہی کرنی تھی, اور وہ آپ سے بھی شیئر کرنا تھا جو عید کے ایونٹس تھے, جو خوشیاں ہم نے سیلیبریٹ کی. لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کہ بالکل ہم نے جہاں سے اسٹارٹ کیا کہ رمضان المبارک کا جب اینڈ ہو رہا تھا, اختتام کی طرف تھا, تب کچھ ایسے معاملات ہو رہے تھے کہ جن کو دیکھ کے اور سن کے بہت دل خراب ہو رہا تھا کہ اس پاک مہینے میں بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے. تو اس میں قصور تو لوگوں کا تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ میں شاید اس مہنگائی کا جو دور اس وقت چل رہا ہے اس نے بھی لوگوں کو مجبور کر دیا کہ ان کی سینسز ختم ہو گئی ہیں, کہ ان کو دوسروں پہ رحم بالکل نہیں آتا. تو میرا خیال ہے ہمیں سب سے پہلے تو سٹارٹ کرنا چاہیے کراچی سے. 2 کیسز ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ اتنے وائرل ہیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو وہ بار بار آپ کے سامنے آتے ہیں. کبھی کسی چینل کی نیوز آ رہی ہے, کبھی کسی چینل کی نیوز آ رہی ہے. تو سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے ایک بچی کا واقعہ جو کہ ایئرپورٹ پر تھا, جو کہ ایک دل خراش واقعہ تھا, اور غیر اخلاقی تھا, بالکل نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا. تو بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے چینل نے اور رپورٹر نے سب نے اس کو کور کیا, اور بات صرف رپورٹنگ کی نہیں ہے, ہم بھی اسی لیے شیئر کریں ایک میسج. اگر ہم کو بہت برا لگا اس کے بارے میں, نہ صرف برا لگنا, اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا, ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہرٹ ہو گئے یا ہم مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے اس چیز کو دیکھ کر. The purpose of sharing this all information with you all is that you are also the part of this same system. You are also the part of the same society. What if the same thing happens to, God forbid, to any of your family member? So we better be aware. We better be very careful in the future. اگر کسی کے بارے میں کچھ علم ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس واقعہ ہونے سے پہلے محتاط کر لو, کیونکہ اگر دوسری سائڈ سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے تو ہمیں ہی اپنی حفاظت خود کرنی ہے. تو یہ ایک اویئرنیس ہے. The purpose of sharing all this with you is to spread awareness so you can also take care of your family members. تو اسٹارٹ کرنا چاہوں گی میں اس سے کہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کے سلیقے. تہذیب سکھاتی ہے جینے کے سلیقے, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. اور یہ بالکل الفاظ پرفیکٹ ہیں اس اہلکار کے لیے کہ جو اپنے فرائض تو نہیں انجام دے رہا تھا, کوئی گرج ہی نکال رہا تھا ایئرپورٹ پہ اپنی ڈیوٹی, سو کال ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے, بٹ اس نے ایک انوسنٹ بچی جو کہ اپنے فادر کو ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ آئی تھی. یہ کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا انسیڈنٹ ہے کہ جہاں پر اب دیکھتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں, یا سب کے پیرنٹس آ رہے ہیں یا آپ کے بڑے لوڈ ونس آ رہے ہیں, آپ ان کو ریسیو کرنے جاتے ہو, ایموشنل سینس دیکھے جاتے ہیں. اور ہر کنٹری میں انسانوں کا قانون ہے, حیوانات کا قانون نہیں ہے. ایئرپورٹس پہ انسانوں کو انسانوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے, اور انسان کوئی پروڈکٹس تو ہیں نہیں کہ ان میں کوئی سینٹیمنٹس نہیں ہیں, کوئی ایموشنز نہیں ہیں. کیسا رشتہ ہوتا ہے ایک باپ کا ایک بیٹی کا, نہ جانے کتنے سالوں سے وہ شخص دور تھا. جب بیٹی نے باپ کو دیکھا, ہارڈلی وہ 4-5 سال کی بچی لگ رہی ہے, زیادہ سے زیادہ 6 سال کی بچی ہوگی, جب اس نے دیکھا ہے اپنے فادر کو تو ایکسائٹیڈ ہو کے وہ اپنے فادر کی طرف گئی. سب سے دکھ کی بات تو یہ تھی کہ جس کی ڈیٹیل سب نے فیل کی, مطلب ہر کوئی بیان نہیں کر سکتا, جس کی فیملی نے وہ ویڈیو دیکھی, اور ہماری طرح باقی بہت سے لوگ بھی غصہ ہیں اس بات پر کہ سزا دینی چاہیے تھی. اور یہ کیا ہو گیا, وہ بچی بہت تیار ہو کر آئی تھی, اس کی جو تیاری تھی وہ نظر آ رہی تھی, بہت پیارا سا اس نے ریڈ کلر, بچے جیسے اینجل لگتے ہیں, بالکل فیری جیسا ایک اس کا ڈریس ہوا ہوا تھا ہے, اور ریڈ کلر کا اس نے ایک بینڈ ہے, کونی ہے جس کے اوپر فلاور بنا ہوا ہے, بہت ریڈی ہو کے آئی ہے اپنے فادر کو ریسیو کرنے کے لیے. اور اگر کوئی بہت بڑی عمر کا شخص بھی ہو تو وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر یا ریسیو کرنے جاتا ہے تو بہت قابو نہیں رکھ پاتا, ایموشنز پہ قابو نہیں رہتا. جب اپنے ماں باپ کو 15 دن بعد 18 دن بعد جب کسی بھی ٹور سے واپس آئیں یا عمرہ اور حج کے لیے جب کر کے آتے ہیں, تو کیسے اولاد جوان بھی ہو, جوان کیا مڈل ایج میں بھی ہو, تو آپ ریسیو کرنے جاتے ہیں تو آپ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں. اب بچی کو نہیں پتا کہ کیا چیز کراس کرنی ہے, کون سی لائن لگی ہے. ایگزیکٹلی, معصوم بچوں کو تو ابھی یہ ہمارے تو بتانے کی بات نہیں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا ماشاء اللہ, آپ سب لوگ دیکھتے ہیں, ویل اویئر ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے باقی کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے, کہ اگر کوئی انوسینٹ بچے آتے ہیں ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں یا مل رہے ہوتے ہیں یا سی آف کر رہے ہوتے ہیں, then you better have seen somewhere کہ the airport police they are very kind to the children, they are very polite to the children, اور وہ بچوں کے لیے بالکل biased نہیں ہوتے, بچوں کے لیے اسٹرکٹنیس ان کی, کیونکہ وہ بچہ ہے,
اس کو صرف محبت نظر آ رہی ہے ایک باپ کی, اس ٹائم اسے کچھ نظر نہیں آ رہا. یہی ویڈیو کسی اور ملک کی ہوتی شاید تو یہ ویڈیو وائرل ہوتی, لیکن کچھ اس کی ڈسکرپشن چینج ہوتی, شاید اس کا بیان کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا کہ ایک سیکیورٹی اہلکار کتنی نرمی سے بچی سے پیش آیا ہے, اس نے اپنے باپ کو کیسے ملنے دیا, اگر یہ کسی اور ملک میں واقعہ پیش آتا, کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہاں پر کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز فالو نہیں ہوتے. اور سب سے بڑے جو کوسچن مارک جو ہے اس واقعے کے اوپر وہ یہ ہے, جو سوال اٹھایا گیا پبلک کی طرف سے, کہ کیسے تربیت کی گئی ہے, چاہے وہ کوئی بھی پوسٹ ہو, آپ کوئی بھی آفیسر, آپ کو ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے, کس ٹریننگ سے گزارا گیا ہے کہ آپ کی تربیت ہی نہیں کی گئی کہ آپ نے بچوں سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے, یا وہ لوگ جو خلاف ورزی کرتے ہیں یہ جن کو معلوم نہیں ہے. دیکھیں اب سٹوری تو میں بھی سنا ہی رہی تھی, وہ ان دا مڈل آف دا سٹوری ہم نے ڈسکشن سٹارٹ کر دی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے. تو جہاں تک میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک معصوم بچی اپنے فادر کو ریسیو کرنے کے لیے آتی ہے, تو ابھی آپ سٹوری سن لیجئے تو دین ڈسکشن آپ خود سمجھ جائیں گے. تو ایگزیکٹلی ہوتا یہ ہے کہ اپنے فادر کو ریسیو کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنے ایموشنز پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتی اور اپنے بابا کو ہگ کر لیتی ہے. وہیں پر ایئرپورٹ پولیس اہلکار اس کو بالوں سے پکڑتے ہیں, لٹرلی اس کی پونی ٹیل ہوئی ہوتی تھی اور اس کو بالوں سے پکڑا جاتا ہے, جس نے فراک پہنا تھا بہت خوبصورت, اور وہ ماشاءاللہ ایک اینجل کی طرح لگ رہی تھی کہ اپنے فادر کے لیے بہت تیار ہو کے ڈریس اپ ہو کے گئی بچی, اس کو پش اوے کیا اور بالوں سے پکڑ کر اس کو پیچھے کر دیا. یہ دل خراش ہر ایک باپ کے لیے, ہر ایک ماں کے لیے. اور اس بچی کا میں یہ کہوں گی کہ دا اونلی کرائم آف دا چائلڈ واز دیٹ شی واز اے پور چائلڈ, اور شی واز بورن ان اے پور فیملی. ادروائز وہ کسی منسٹر کی بیٹی ہوتی, وہ کسی اور جو ہے اثر شخصیت کی بیٹی ہوتی, تو اس شخص کے ہاتھوں کو وہیں پر توڑ دیتے, آنکھیں نکال لیتے اور اس کو نہ جانے کیا کیا کرتے. لیکن کیونکہ وہ ایک عام شہری کی بیٹی تھی, لہٰذا اس کے ساتھ اتنا ناروا سلوک کیا گیا. سو آپ بھی اپنی اوپینین دیجیے گا, ہاؤ اٹ فیلز, کہ جب آپ کا بچہ کوئی آپ کو ریسیو کرنے کے لیے آئے, وڈ یو بیئر دس تھنگ کہ کوئی آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح سے پیش آئے جبکہ اس کی آنکھوں میں خوشی ہو, ایکسائٹمنٹ ہو. تو ہمارے لیے تو بہت دل خراش تھا. عروج کوئی لاسٹ جملہ اس انسیڈنٹ کے بارے میں کہیے گا تو ہم اپنے نیکسٹ کی جانب, نیکسٹ سٹوری کیا ہے اس کی جانب موو کرتے ہیں. دل خراش واقعہ تو تھا ہی, کیونکہ انم نے کہا کہ اس کو پیچھے بچی کو دھکیلا گیا, اس کی پونی سے پکڑ کر اس کو پیچھے پھینکا گیا کہ وہ بچی زمین پر ہی گر گئی. اس کے بعد جب اس کے فادر باہر آئے, وہ گلے لگی اور اس نے شاید بتایا ہوگا, بچے فوراً سے بتاتے ہیں, تو وہ شخص انم نے کہا کہ کسی غریب فیملی میں شاید وہ بچی پیدا ہوئی, اس کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ اس شخص پہ جو ہے کمپلین نہیں کر سکتے تھے. اس کے باپ نے بڑے حسرت بھری نگاہوں سے صرف دیکھا غصے سے, اور کہ میں کر کچھ نہیں سکتا, کیونکہ بچوں کو اگر کوئی سخت ہاتھ بھی لگا دے تو یہ ایک بچے کی نیچر ہے کہ بچہ ہمیشہ اپنے ماں یا باپ کی طرف دیکھتا اور کہتا کچھ نہیں ہے کہ اس شخص نے مجھے کچھ سختی سے ہاتھ لگایا یا ڈانٹا یا تکلیف دی. اسی طرح بچی نے بھی اپنے والد کی جانب دیکھا, کیونکہ باپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے پروٹیکٹر کا. اور اس واقعے کو ہم کور اس لیے نہیں کر سکتے, جو بھی سیکیورٹی اہلکار تھے یہ اس کو چھپایا اس لیے نہیں جا سکتا کیونکہ اس شخص نے اگر جان بوجھ کے یہ نہ کیا ہوتا تو وہ فوراً سے بچی کو خود سے اٹھا بھی سکتا تھا, جیسے وہ گری ہے زمین پر, وہ اس سے معافی مانگ سکتا تھا, فوراً سے پیار کر سکتا تھا, جبکہ ایسی ریکارڈنگ کوئی نہیں, کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی. تو اب یہی ہے کہ جو اینڈ ہے اسٹوری کا وہ یہ ہے کہ محکمے کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ پرانا واقعہ ہے, کچھ ماہ پہلے یا سال پہلے کا یہ واقعہ ہے جس کی ویڈیو اب وائرل ہو رہی ہے. اس آفیسر کے بارے میں جو ہے تمام تر انویسٹیگیشن کر لی گئی ہے اور اس کو جو ہے سزا بھی دے دی گئی ہے, لیکن کم از کم ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے پبلک کو جو ہے سکون جو ہے دیا جا سکتا تھا صرف کچھ پروف کر کے کہ بھئی واقعی سزا مل چکی ہے. اگر ایسا واقعہ ہوا تھا اس کو یا تو جاب سے نکال دیا گیا ہے یا کورٹ مارشل کا بھی آیا, جو بھی تھا, جو بھی اس کو سزا دی گئی ہے, کم از کم اس کا کوئی پروف سامنے لایا جا سکتا ہے. بالکل. اور اب ہم یہ چھوڑتے ہیں ججمنٹ آپ سب پہ کہ آپ کو اس کے بارے میں سن کے کیسا لگا, کیا تاثرات ہیں, کیا جذبات ہیں, اور اگر آپ کے بچے ایئرپورٹ پر جائیں کیا آپ لے جانا چاہیں گے, یا آپ سیف فیل کر رہے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں آپ کو رخصت کرنے کے لیے یا ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ جائیں, ہم کہاں رہ رہے ہیں, کیا ہمیں ہمارے بیسک رائٹس ملیں گے. سیکنڈ, ایک بہت ڈسٹربنگ, بہت زیادہ ڈسٹربنگ نمبر آف انسیڈنٹس ہیں, لیکن کچھ ہم جتنا شیئر کر سکتے ہیں اتنا یہ کریں گے. اور مقصد آپ کو بتا دیا, مقصد یہ ہے کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے لیکن اپنی احتیاط ضرور کر سکتے ہیں. ہم ایز اے رسپانسبل سٹیزن, آپ سب جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خواہران ہیں, ہمارے برادران ہیں, یو آر آل لائک اے فیملی ٹو اس, یوٹیوب فیملی ہیں,
تو ہم آپ سے شیئر کریں گے, میسج اسپریڈ ہوگا, اویئرنیس آئے گی, آپ اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کریں گے اور اپنے بچوں کو, اور اگر وہ واقعہ کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر پاتے ہیں تو وہ نسلوں کو بچا لے گا. تو یہاں پر ایک بہت زیادہ دل ٹوٹ جانے والا اور آنکھیں نم کر دینے والا جو واقعہ ہے, جو کہ ہر میں کہتی ہوں سخت سے سخت دل بھی ہوگا تو اس کی آنکھ نم ہو جائے گی, اور ہم بھی ان کے غم میں شریک ہیں, ان والدین کے غم میں شریک ہیں جنہوں نے عید کے دن اپنے جواں بیٹے کو شہید ہوتا, میں کہوں گی, یا قتل ہوتے دیکھا, کیونکہ ہمارے کنٹری میں ایک تو غربت بہت بڑھ گئی اور اتنی تیزی سے لوگ ڈکیتی اور چوری کو مائنر سمجھنے لگے ہیں. یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, کیونکہ جڑی ہوئی ہیں. جو گورنمنٹس ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جیسے ہی غربت بڑھتی ہے, آپ کی مہنگائی زیادہ ہوتی ہے, آپ کا کرائم ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ بس ایک عام اسٹریٹ کرائم نہیں ہے کہ سمجھا جائے کسی سے والیٹ چھین لیا یا موبائل فون چھین لیا, اور میں ایک یہ بھی نہیں کہوں گی ایک سٹی, اٹس ناٹ ہیپننگ ان ون سٹی اسپیسیفکلی, ہاں بہت زیادہ تو ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ملک میں جنگل کا قانون, کوئی بھی پیرنٹس اٹھ کے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, کوئی بھی بچے اٹھ رہے ہیں تو وہ کسی اور شخص کو مار رہے ہیں, کوئی اجنبی اٹھ رہا ہے تو ایک فیملی کو مار کے چلا جاتا ہے. اور عید کے روز غضب ہے خدا کا کہ کیا ہوتی ہے ایک مائنر اماؤنٹ جو عیدی کے لیے وڈرا کرنے کے لیے اے ٹی ایم سے پیسے لینے کے لیے کیش میں وہ فادر جاتے ہیں جن کی ایک بچہ تو آئی گیس 6 ماہ کا ہے اور دوسری بچی بھی گود کی بچی ہے, تو وہ اپنے جیسے ہر بیٹی کو عید کے دن انتظار ہے اپنے باپ کا, تو وہ اے ٹی ایم سے پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں, لیکن مزاحمت پہ ان کو مار دیا جاتا ہے. ان والدین کا کیا قصور ہے کہ جن کا وہ واحد بیٹا تھا, ان بچوں کا کیا قصور ہے جنہیں عید کے دن یتیم کر دیا گیا, اور ان کا جرم کیا یہ ہے کہ وہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, یا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ عید کی خوشی منا رہے تھے, یا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ایک سیلریڈ پرسن تھا, پرائیویٹ جاب کرنے والا, اور وہ ٹیکس پیئر بھی تھا. عروج کیا کہنا چاہیں گے اب اس بارے میں؟ اور سب سے پہلے تو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ خاص فرقے سے ہونا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں ڈکیتی کی واردات تھی, آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیسے چھیننے کی کسی نے کوشش کی, آپ کو یہ لگتا ہے کہ گن پوائنٹ پہ کسی نے پیسے لینے کی کوشش کی, یہ چیزیں پلان کی جاتی ہیں. اور پلان اس لیے کی جاتی ہے کہ بعد میں کہہ دیں گے ڈکیتی تھی, پیسے چھیننے کی کوشش کی, فون چھیننے کی کوشش کی, اے ٹی ایم کے باہر پہلے سے کوئی لوگ ریکی کر رہے تھے. ایسا نہیں ہوتا, کئی بار ٹارگٹ کچھ اور ہوتا ہے, پبلک کو کچھ اور دکھایا جا رہا ہوتا ہے. تو دراصل جو مقصد ہوتا ہے وہ فرقہ واریت پھیلانا یا کسی خاص فرقے یا طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا قتل کرنا ہوتا ہے ان چیزوں کی آڑ میں. اب یہ عید کا دوسرا یا تیسرا روزہ, اور ابھی عروج اسی سے لنکڈ ہے کہ ایک نوجوان اپنی صرف گاڑی میں ٹریفک پر, وہ جب گاڑیاں رکتی ہیں ایک سگنل پر تو اس کی گاڑی میں نوحے چل رہے ہیں اور اس کو اتنا تشدد کا نشانہ بنا دیا, سیم سٹی کا واقعہ ہے, کہ وہ ہاسپٹلائز تھا فقط عقیدت اہل بیت کے لیے, فقط ایک کیا کہیں اس کو کوئی نام نہیں دیا جا سکتا کہ اتنی سک مینٹیلٹی آئی کہاں سے. یہ اس پر تو ایک یہ واقعی بہت بڑا کویسچن مارک ہے. کم از کم جو ہمارے درس گاہیں ہیں, مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, جہاں پہ بھی نوجوان جاتے ہیں, میسج ہے کم از کم بھی جمعہ کے خطبہ میں کم از کم ان نوجوانوں کی ٹیچنگز کے لیے کچھ کیا جائے. بہترین کوئی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد ان کی زندگی کو فوکس کرے. انہوں نے تو جنگی قیدیوں کے ساتھ بھی ایسے سلوک نہیں کیے جو مسلمان آج مسلمان کے ساتھ کر. کیا ہم نے سکولز میں مورل لیسنز دینا یا مورل ڈراماز بنانا بند کر دیے, بچے جو پرفارم کیا کرتے تھے ان اسکول فنکشنز, اینڈ آئی گیس وہ ہو رہا ہے. عروج ہم دیکھ رہے ہیں اسکول میں بہت سی پارٹیز ہوتی ہیں, آئے روز پارٹیز ہوتی ہیں, لیکن اسکولز میں بچے پرفارمنسز دیا کرتے تھے اور وہ اکثر مورل ڈراماز ہوا کرتے تھے, مورل سٹوریز ہوا کرتی تھی, وہ کریکٹر پلے کیا کرتے تھے. وہ چیز ختم ہو گئی ہے. بہت میننگ لیس قسم کے ڈراماز بچوں سے پرفارم کرائے جا رہے ہیں, پارٹیز ایسے کرائی جا رہی ہیں, اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. اس کے علاوہ عروج نے اتنی بہترین بات کر دی ہے جسے ہم کہیں کہ ہم دینی لیول پر کہاں کنٹرول کر سکتے ہیں. ہم قرآن کے ترجمہ اور تفسیر سے دور ہیں, کیونکہ درس گاہوں پہ بھی چیک اینڈ بیلنس درس گاہوں پر کون سے لوگ ہیں جو واقعی علماء ہیں, واقعی چیک کرنا چاہیے آپ کو, کیونکہ بہت نچلے لیول پر آپ اگر سوچیں گے سمجھیں گے, بہت نچلے لیول پر وہ لوگ عالم نہیں ہیں, وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں
جو لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں, ان کی برین واشنگ کر کے ان کو اس نہج پہ لے آتے ہیں. کہیں پر بھی کوئی خانقاہ کھول لینا, کہیں پر بھی کوئی درسگاہ کھول لینا. درسگاہ کھولنا ایک چھوٹی سی ذمہ داری نہیں ہے, بہت بڑی ذمہ داری. ایک معلم چوز کرنا اپنے بچے کے لیے, دس از دا بگ ریسپانسبلٹی. یو آر چوزنگ دا ون ہو از گوئنگ ٹو شیپ دا کریکٹر آف یور چائلڈ. اب یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہے, ہم کیا ہی ان کرمنلز کا ذکر کریں. ایک کرمنل مائنڈ سیٹ کو بنانے کے پیچھے کیا محرکات ہیں, یہ سوچیں کہ ویئر آر وی ہیڈنگ ایز اے سوسائٹی. ہماری نارمز کیا ہوتی جا رہی ہیں, ہمارے نوجوانوں کی ویلیوز کیا ہوتی جا رہی ہیں, کیا اقدار ختم ہو گئی ہیں, اور جمعہ کے خطبوں میں کیا اخلاقی دروس دینا بند کر دیے گئے ہیں, یا لوگوں نے ایک دوسرے کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا روک دیا ہے, کیونکہ آپ نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا بعض اس لیے آئے ہیں ہمیں کسی کے معاملے میں پڑھنا نہیں. جو جس کے معاملے میں پڑھے گا اس کی اس سے بنے گی نہیں, لڑائی ہو جائے گی, وہ مجھے یہ بینیفٹ نہیں دے گا. تو اپنے بینیفٹ کے چکر میں ایک دوسرے کی اصلاح بھی چھوڑ دی گئی ہے. اور ایک جملہ بڑا کامن ہو گیا ہے, ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو آپ کسی کے سامنے, آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک جرم ہوتا دیکھ رہے ہیں, اس شخص کو منع نہیں کرے, نہ جانے کب کسی کا ذہن پلٹ جاتا. لیکن یہ جو ایک بیہیویئر, ایک ایسا بیہیویئر ڈیولپ ہو گیا کہ انسانوں کو جانوروں سے بھی بدتر ٹریٹ کرنا, اور انسانی جان کی کوئی ویلیو ہی نہیں رہ گئی. مطلب کہ اس ویلیو کا نہ ہونا, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو نسل اس طرف چل پڑی ہے اس کو کچھ نظر نہیں آتا, اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا, نہ اخلاقیات نظر آتی ہیں, نہ اقدار نظر آتی ہیں. ان کو شاید کہ اپنی کچھ ضروریات نظر آتی ہیں, یا غربت کے چکر نے اتنا ان کو جکڑا ہے کہ ان کو اپنی ضرورت کے آگے کسی کی زندگی بھی کم نظر آتی ہے. یہ تو مسائل ہیں کہ جہاں پر بہت گھنونے قسم کے جرم کیے جا رہے ہیں. لیکن جو آپ کنٹرول کر سکتے ہو, ایک مسلمان کی حیثیت سے, ایک انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہو کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ ہو. اب تو وہ بھی نہیں کر پا رہے, تو پھر سکولز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ ہمیشہ اسکول ٹیچرز پیرنٹس کو ہمیشہ ایک اب تو نیا ٹرینڈ آ گیا, دیر آر آلویز میٹنگس ہیپننگ ان دا اسکولس. ٹھیک ہے, پہلے ایک میٹنگ ہوتی تھی, اور اب دیر آر فریکوینٹ میٹنگس جس پہ پیرنٹس کو بلایا جا رہا ہے. سم ٹائم فادر کو الگ سے کال آ رہی, مدر کو الگ سے کال آ رہی, دین بوتھ آر ریکوائرڈ ایٹ اے اسپیسیفک میٹنگ کہ آپ کا بچہ یہ کر رہا ہے. دیکھیے today in this era children they are spending 70% of their time in the school, 30% they are spending at home. Then who is going to be responsible? And there are games happening, there are parties happening, there are different sort of events happening which do not belong to our values at all. وہ سب ہو رہا ہے. تو اس سب کے بیچ میں یہ جو ایک جنریشن آ رہی ہے وہ کیا سیکھ رہی ہے؟ کیونکہ انم نے اب یہ بات چھیڑی, تو اسکول میں پول پارٹیز ہوتی ہیں, فیئر ویلز ہوتی ہیں, بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں, اور باربیکیو نائٹس ہوتی ہیں, اور کیا کیا, شاید ہی کوئی ایک عید میلاد النبی کا کوئی میلاد ہوتا ہے. کہاں پر اسلامک لیکچرز کنڈکٹ ہوتے ہیں, کہاں پر آپ نے انگلش میڈیم اسکول میں جہاں ہم سب کے بچے جاتے ہیں, گھر کے بچے جاتے ہیں, آپ نے کہاں پر ایک اپنے بچوں کے لیے کوئی لیکچر کنڈکٹ کیا, یا اسلامیت کی بک پکڑی, کوئی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنایا, ان کے اصحاب کا واقعہ سنایا, یا کوئی بھی اسلامک ایونٹ پہ ان سے کہ پرفارم کرے, تاکہ پریکٹیکلی بچے کے ذہن میں آپ کا مذہب جو ہے اس کی تعلیمات بیٹھنی چاہیے. لیکن نہیں ہو رہا, کیونکہ ہمیں تو پول پارٹیز کرنی ہے, فیئر ویلز کرنی ہے, باربیکیو نائٹس کرنی ہے. اور یہ ابھی رمضان المبارک گزرا ہے, تو یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کو رٹے نہیں لگانے, یہ ہمارے لیے ام الکتاب ہے, ہمارے لیے درسگاہ ہے, اور ہمارے لیے جینے کا ایک عملی نمونہ ہے, ایک پریکٹیکل گائیڈ ہے. خدا نے اس کتاب فرقان کو, افضل ترین کتاب مبارک قرآن مجید کو, اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں, پھر ایکسپلینیشن سمجھیں, اپنے کردار میں اس کو اتاریں, اور ہماری زندگی کا یہ ایسا حصہ بن جائے کہ ہمارے لہو اور ہمارے گوشت کے ساتھ مل جائے. اور وہ نوجوان بڑے افضل ہوتے ہیں کہ جو جوانی میں قرآن پاک کو اپنے گوشت و خون کے ساتھ, عبادت کے ساتھ اس کو مرج کر لیتے ہیں. لیکن ہم نے صرف بچوں کو مار مار کے, مدرسوں میں مار مار کے, تشدد کر کر کے, فریکچر کر کر کے, ہم نے ان کو صرف یاد دلانے پر فوکس کیا ہوا ہے. اور یہیں سے زیادہ نہیں بولیں گے, کیونکہ ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں کہ دین دے اسٹارٹ ڈیفینڈنگ اٹ ان اے رانگ وے. سب سے پہلے ہم کلیئر کر دیتے ہیں کہ مدرسہ کیا تھا. مدرسہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور تھی,
جو درسگاہ ہے، کون سی درسگاہ تھی؟ قرآن کی تعلیمات کی درسگاہ، دین کی، اسلام کی تعلیمات کی درسگاہ، جہاں پر اسلامک لیکچرز دیے جاتے تھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے بارے میں، جو مدینہ پہلی درسگاہ ہے، مدینہ سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور مدینہ سب سے بڑا مدرسہ ہے، اور سب سے بڑا مدرسہ نبوی ہے. بے شک. اگر آپ کا مدرسہ سسٹم اسی کی طرز پہ درسگاہیں بنی، مدرسہ بنا، قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ دینا سٹارٹ کی، لیکن اب اس کا انوائرمنٹ عجیب کر دیا گیا ہے. ایسا عجیب انوائرمنٹ کر دیا گیا کہ ابھی ہمارے کہنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے بیچ میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہر بات کا الٹ میننگ نکال لیں، اور اس کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی وہ بڑے غلط اس میں چلے جائیں گے. خوش ہوتے ہیں. دیکھیں ہر مسلمان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ ایزی ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک انسان ہے جو حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل بڑے فخر کی بات ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے، اپنا دیا ہے، اور اس کے پاس جب ایک استاد کے طور پر آپ اپنے بچے کو بھیجتے ہیں، خوش ہوتے ہیں بھئی پاک جگہ پہ جا رہا ہے، درس حاصل کرنے جا رہا ہے، تعلیم حاصل کرنے، قرآن کی تعلیم لینے جا رہا ہے. لیکن اب وہ ماں باپ پریشان ہیں، کہاں سے قرآن پڑھائیں گے، سیف نہیں ہے. بٹ سوری ٹو سے without going into the depth of these matters, because these are really extremely sensitive matters. You all know the stories, and those stories are heart wrenching stories کہ جس میں اگر بچے اعتکاف میں بھی ہیں they're not safe. If they're learning Quran even, they're not safe. It depends on the teachers جن کے حوالے آپ نے کیا. It depends on the environment. اگر آپ کو اپنے استاد کو نہیں آپ نے صحیح منتخب کیا تو بچے سے کل کو گلہ مت کیجیے گا کہ وہ کیا بن گیا. ایسی درسگاہ ہونی چاہیے جہاں بچے کو اپنی کتاب سے محبت ہو جائے, اور اگر وہ مدرسہ ہے تو اسے کلام پاک سے محبت ہو جائے, اسے عشق ہو جائے, وہ اس طرح سے پڑھایا جائے کہ اسے عشق ہو جائے. زبردستی کی ضرورت ہی نہ ہو. وہ علم ہی کیا جس کے لیے مار دھار کرنی پڑے, جس کے لیے زبردستی کرنی پڑے, محبت سے شفقت سے پڑھایا جائے. تو ہم بڑھتے ہیں, اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ پروردگار بچوں کو محفوظ رکھے, چاہے وہ اسکولز ہوں ہمارے جو ہے دینی یا دنیاوی تعلیم و تربیت کے واسطے, چاہے وہ اسکولز ہیں یا وہ مدرسہ سسٹمز ہیں یا جو بھی ہیں. ٹیچر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور گھر میں پیرنٹس کا رول بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بچہ آپ کے پاس کچھ بھی دیکھ رہا ہے, ایکسٹریم لیول کی موویز دیکھ رہا ہے, ایکسٹریم لیول کی گیمز کھیل رہا ہے, ایسی گیمز کھیل رہا ہے جس میں اس کو شوٹنگ اور یہ سب کلنگ اور ان چیزوں کو پسند کر رہا ہے, اور مدر ہیں وہ اپنے فون پہ لگی ہوئی ہیں, فادر ہیں تو وہ اپنے دوستوں میں بزی ہیں. اور اگر فادر اپنے دوستوں میں رہے اور مدر اپنے ہی فیس بک اور انسٹاگرام کو چلاتی رہیں تو کل کو گلہ مت کیجیے گا کہ ان کا بچہ 16 سال کا ہو کر ایک ایکسٹریمسٹ بن جائے اور وہ انہی گیمز میں کھیلتا کھیلتا وہ فیسینیٹ کرنے لگے اسے وہ چیزیں. تو بہت سارے پہلوؤں سب ڈسکس نہیں ہو سکتے ہیں. لیٹس کم ٹو دا تھرڈ اسٹوری جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے. تو اور وہ تھرڈ ہم کیا انسیڈنٹ شیئر کرنے والے ہیں؟ تھرڈ اسٹوری ہم شیئر کرنے سے پہلے ہم اس کی اینڈنگ کی طرف جائیں گے, جو کراچی کا کیس ہم نے شیئر کیا تھا. ایک پہلی بات, سب پبلک جو بھی ہے, جو بھی ہماری آڈینس ہے, اگر وہ ہمیں سن رہی ہیں تو وہ آگے بھی یہ میسیج دے دیں. باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اور زمین پر کوئی بھی وسیلہ بن سکتا ہے اس زندگی کو چھین لینے کا یا آپ کو مار دینے کا, جو بھی ہے. باقی اللہ تعالیٰ سب کو زندگی صحت و سلامتی عطا فرمائے. جب آپ اے ٹی ایم گئے ہیں اپنا خیال ضرور رکھیں, پیسے نکالنے گئے ہیں یا ساتھ میں کوئی گیا ہے باہر نظر رکھیں, جب جا رہے ہیں انٹر ہونے نہیں سیف لگ رہا اس دن پیسے مت نکالیں. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی اگر آپ اے ٹی ایم سے اس دن پیسے نہیں نکالیں گے. اگر آپ عیدی نہیں دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایون دو کہ آپ کے گھر پہ کچھ گیسٹ بیٹھے ہیں, آپ کو ان کو پیسے دینے, آپ ڈیلے کر دو, آپ کچھ کر دو, لیکن یہ قوم اتنی پاگل ہو چکی ہے کہ دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہوا ہے, لیکن ہم اور آپ یہ کر سکتے ہیں, ہم اپنا بچاؤ خود ہی کر سکتے ہیں. کیونکہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آپ کا پیچھا کرے گا, کوئی بائک پہ جا رہے ہیں, جو مرد حضرات ہیں جو ہمارے بھائی ہیں وہ بائک پہ جا رہے ہیں, پتہ چل جاتا ہے بھائی کوئی ہمیں فالو کر رہا ہے, ہمارے پیچھے آ رہا ہے, یا کوئی دروازے کے پاس کھڑا ہے, بینک کے اے ٹی ایم کے باہر کھڑا ہے, مت نکالیں پیسے. اگر خدا نہ خواستہ کسی سے سامنا ہو گیا, کسی کے پاس پسٹل ہے یا کوئی پیسے مانگ رہے ہیں, پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لیں. آپ کا ریزسٹ کرنا آپ کا وہ آپ کی جان کا دشمن بن جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جرم کے آگے سر جھکاؤ, یہ نہیں کہہ رہے ہم. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو آپ پیسے دے بھی دیتے ہیں تو اللہ معاف کرے وہ تب بھی آپ کی جان لے لیتے ہیں, لیکن پھر بھی میں نے کہا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. اگر کوئی کچھ مانگتا ہے لیکن ہم اپنی سیفٹی کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن کسی کا دکھ تکلیف محسوس کیجئے, ان بچوں کا غم, ان پیرنٹس کا غم کوئی اندازہ کر نہیں سکتا, اور کوئی ان کو بدل نہیں دے سکتا ان کے ہوئے نقصان کا. وہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے, ان کی دنیا, آخرت, ان کی کائنات وہ سب لٹ چکی ہے. اکلوتا بیٹا اور اس بیٹی کی بھی بعد میں 2 بچے جو کہ بہت چھوٹے اور گود کے بچے. تو یہ سب کا فرض بنتا ہے. دیکھیے ایک انسان بولے کافی نہیں ہے, لیکن آپ بھی انسان ہیں, آپ کی بھی فیملیز ہیں, آپ کے بچے ہیں. آپ تو نہیں چاہیں گے کہ عید کے دن ان کی خوشیاں خراب ہوں. تو اگر ہر باپ ان بیٹی سے اتنی محبت ہے,
آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو اسپریڈ کریں تاکہ زیادہ جانیں بچ سکیں، اور اگر خدا نے چاہا تو انشاءاللہ انصاف تو خدا کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اسی سوسائٹی میں اتنے سک انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ جس نے یہ سوچ میں مجبور کر دیا ہے کہ مسلسل اتنے ہمارے پاس سیکھنے کے ذرائع ہیں، ہم ایک مسلمان سوسائٹی ہیں، ایک کمیونٹی ہیں جس میں اتحاد اور محبت اور اخوت اور سنسیئرٹی کے درس دیے جاتے ہیں، ہر چیز کی جاتی ہے، لیکن اس خوبصورت موقع جو عید کا موقع ہے اس پر یہ تو 2-3 ہیں، دیر آر ملینز آف اسٹوریز آؤٹ دیئر جو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ، نیوز پیپرز میں، میگزینس میں ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گی، لیکن ایک جو انسیڈنٹ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں اس کے پیچھے سملیرٹی دیکھیے گا، ویسے ہی آپ کو 100 اور مل جائیں گے۔ تو تھرڈ کیس بھی کچھ ایسا ہی ہے، ہم ایک کیس شیئر کرنے والے ہیں لیکن اس سے ریلیونٹ بہت سے کیسز ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہیں، اور یہ وہ کیسز ہیں کہ ہمیں ضرورت کیوں محسوس ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کہ جب بالکل آخری ایام سے رمضان المبارک کے ہم افطاری لگا رہے ہیں، اپنے افطار کا جو ہمارا کھانا ہے وہ لگا رہے ہیں، یا سحری میں بیٹھے ہیں، ایک نیوز آ رہی ہے، دوسری آ رہی ہے، پھر اس نیوز کو لے کے اور خبریں آ رہی ہیں، پھر ایک نیوز اینکر کی آ رہی ہے، پھر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ آ رہے ہیں، ہم مجبور ہو گئے اس ڈسکشن کو آپ کے ساتھ کرنے پہ، کیونکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ایک نیوز برداشت ہو جاتی ہے، دوسری ہو جاتی ہے، تیسری ہو جاتی ہے، 4 5 6 کتنے ہی ایسے واقعات ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کیے جا رہے تھے عید کے دن۔ آپ سٹون ہارٹ تو ہو نہیں، آپ اتنے انسینسٹیو تو ہو نہیں سکتے کہ جو دیکھو، جو سنو، ڈائجسٹ کر جو بس ختم کر جاؤ۔ اللہ نے آپ کو بھی زبان دی ہے، یہ طاقت اگر دی ہے کہ اس چیز کو شیئر کرو، کسی کو بچا سکتے ہو بچا لو۔ نہ جانے آپ میں سے کتنی ہاؤس وائفس دیکھ رہی ہیں، یو جسٹ ڈو ناٹ نو کہ جب بچے کو اکیڈمی بھیجتی ہیں تو وہ کن کن اسٹریٹ سے ہو کے گزرتا ہے، وین ڈرائیور سیفلی ڈراپ کرتا بھی یا نہیں کرتا، اگر وہ سائیکل کے تھرو جاتا ہے تو وہ بچہ کون لوگ اس کو ٹریس کر رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں۔ بٹ ہمارا آج کے اس پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا جن لوگوں کو بچا سکیں، جن لوگوں کو یہ اویئرنیس کا میسج ہم شیئر کر سکیں، ان کو تو کریں کہ ہم دوسرا اینڈ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جو ہمارے کنٹرول میں ہے وہ یہ ہماری فیملیز، ہمارے جو ہے حرکات چینج کر لیں، اپنے پلانس کو چینج کر لیں، اپنی سیکیورٹی کو ذرا بہتر کر لیں، اپنی پرائیویسی کو ڈو ناٹ اپڈیٹ اباؤٹ یور فیملی اور ایوری تھنگ آن دا سوشل میڈیا۔ You just ate this dish, you are at this and this restaurant, you are going to shopping at this and this mall. This is not safe at all. اور ہمارا جیسے ہم بات کرتے ہیں، ابھی تو ہم شہری علاقوں کی بات کر رہے تھے، ہمارا تھرڈ انسیڈنٹ جو ہم بڑے شارٹلی کور کریں گے کیونکہ اس کو بہت زیادہ کوریج مل چکی ہے، بہت سے لوگ جان چکے ہیں، زبان بھی زیبا نہیں دیتی اور اخلاقیات بھی زیبا نہیں دیتے کہ مسلمان ہونا اور اس میں مسلمان ہونے کا ہر لیول گرا دینا۔ میں تو نہیں کہوں گی مسلمان، کیونکہ ہر شخص کے کہہ دینے سے مسلمان ہوتا نہیں ہے، جب تک وہ خوف خدا نہ رکھے۔ اللہ کا خوف جس بندے کے دل میں نہیں، وہ بندہ نہیں ہے، وہ حیوان ہے۔ تو حیوانیت پہ اترے ہوئے اگر ان کا مذہب بھی حیوانیت کا مذہب ہے تو وہ اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے، اسلام سے دور دور سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ یہ شہری علاقوں کا حال تھا جو بھی بتایا۔ اسی طرح جو دیہی علاقے ہیں، ولیجز ہیں، بڑے بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ تو بہت ہی ہولناک واقعات ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جہاں پر ہمارے لا اینڈ آرڈر ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے، تو جہاں پہ نہ کوئی لا ہے، نہ آرڈر ہے، نہ سیکیورٹی ہے، نہ کچھ ادارے ہیں، اور وہ خود ہی اپنے مالک بنے پھر رہے ہیں اور ہر جان کے بھی خود ہی جو ہے ذمہ دار ہیں، انہوں نے بڑے کوئی ہولناک قسم کے انکشافات چھوڑے جس نے دل دہلاتی ہے۔ تو عروج جی جو تھرڈ انسیڈنٹ ہے، ایک بچی کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلپ آتی ہے اور سب کے پاس گئی ہے، ہر بندے نے دیکھی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہاں پہ کوئی بچی ہے جس کو مارا جا رہا ہے، بہت سکون سے کوئی شخص ہے اور وہ کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، ایک آدمی ہے جو کہ اس کا باپ کہلاتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، اور ایک شخص جو اس کا بھائی کہلاتا ہے وہ اس کی جان لے رہا ہے۔ میں اس کی بالکل بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گی بیکاز یو آلریڈی نو کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں، لیکن امیجن تو ہم نے بھی نہیں کیا تھا، سوچ آپ بھی نہیں سکتے کہ مارنے والا بھائی ہو اور دیکھنے والا باپ ہو اور مرنے والی ایک گھر کی بیٹی ہو۔ جس اسلام نے یہ سکھایا تھا عرب کو کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام نے سکھایا تھا اپنی بیٹیوں کی رسپیکٹ کرنا، آنر کرنا، عزت کرنا، اور ہمارے پیغمبر نے بیٹیوں کی عزت کو وہ درجہ دے دیا کہ دنیا کی کسی مذہب نے بیٹی کو اتنی عزت نہیں دی، اتنی اہمیت نہیں دی، کہ بیٹی جس کی ہوگی اس پہ جنت واجب کر دی، جس نے 3 بیٹیوں کے پرورش کی، جس کے گھر میں بیٹی ہوگی اللہ اس کا رزق کھول دے گا۔ بیٹی والے باپ کی مدد کرنے والا خود خدا ہوتا ہے، جس کے گھر میں بیٹی ہے خدا اس پہ رحمت نازل کرتا ہے۔
کیا کیا اللہ نے نعمتیں نہیں دی بیٹیوں کے باپ کو، لیکن کچھ ایسے بھی حیوان ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کا اس طرح جو ہے ناشکری کرتے ہیں اور اپنے مذہب کو نہیں پہچانتے، اور ان کی آنکھوں پہ پٹی نفسانی خواہشات کی اور دنیاوی خواہشات کی چڑھ جاتی ہے۔ میں چاہوں گی بس عروج اس کو سمرائز کریں اور اس پہ ہم تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں۔ اسٹوری چونکہ لمبی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اس کو کہاں سے سٹارٹ کروں، اس کی اینڈنگ کہاں تک جائے گی، کیونکہ میری ایک عادت ہے جب بھی کوئی نیوز میں سنتی ہوں، پہلے تو مجھے جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے کسی بھی کیس میں ہو، تو جب تک آپ کو اس کے بارے میں کچھ کلیئر نہیں ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے اس کے بارے میں غلط جملے کہے ہوں، اور اس کو جب تک اوتھینٹک سورس سے آپ پتہ نہ کر لیں کہ ڈیٹیلز کیا تھی اس اسٹوری کی، تو کسی کے بارے میں کچھ بھی شیئر کرنا مناسب نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ بچی کا نام ماریا تھا جہاں تک میں نے انفارمیشن میری ہے اور میں نے نیوز سنی، اور اس کے بارے میں سب سے افسوسناک بات میں وہ پبلک سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ کچھ بھی کلیئر نہیں ہے کیس میں۔ سٹل آدھا ملک شاید اس پہ ولاگنگ کر چکا ہے، پروگرامز بنا چکا ہے، رپورٹنگ ہو چکی ہے، نیوز اتنی بن چکی ہے، لیکن کچھ بھی کلیئر نہیں ہے۔ اس قدر گھٹیا اور چیپ قسم کی یہ فیملی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کسی کو اس بچی کے اس دنیا سے جانے کی پڑی ہی نہیں ہے کہ ایک فیملی ممبر تھا یا اس باپ نے یا بچی پیدا کی تھی یا وہ اس کی بیٹی تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی، اس لاس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا، صرف یہ بیٹے نے کیا، یہ باپ نے کیا، نہیں اس میں تو بھابھی انوالو تھی، اس میں تو فلاں انوالو تھا۔ کچھ بھی کلیئر ابھی تک اس کیس میں نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی نئی ایک انکشاف ہوا ہے۔ اب وہ الزام بھی ہو سکتا ہے، کلیئر نہیں کہیں گے کہ جی پولیس کو بھی کسی کی طرف سے پیسے دے دیے گئے ہیں، یہ ایک افواہ ہے، اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ جی فلاں اس بچی کی بھابھی تھی، پولیس کو پیسے دے دی گئی، رشوت لگا دی گئی۔ بات یہ ہے، ہولناکی کی حد یہ ہے کہ اس بچی پہ اس کے مرنے کے بعد نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، جس کے بھی منہ سے اس کے لے کر کوئی غلط جملات یا غلط انفارمیشن جو کہ دی گئی ہے فیملی کی جانب سے، اس بچی کا کوئی افیئر تھا، ویڈیو کال پہ بات ہوتی تھی، یہ تھی وہ تھا، اور یہ الزامات لگائے گئے ہیں، اس کی وجہ سے بھائی نے اس کو بلیک میل کرنا سٹارٹ کر دیا، جی میں یہ بتا دوں گا وہ۔ اب میرے پاس تو خاصی ڈیٹیل ہے لیکن ٹائم میرے پاس بہت کم ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے، اور وہ ڈیٹیلز ہماری سوسائٹی ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ یہاا پر ایک بہت بڑی پرابلم ہے، جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو اس ظلم کو بتانے سے بتانے والے کو ہی گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے اور اس جرم پر فوکس ہٹ جاتا ہے، تو وہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے۔ جو مظلوم ہے یا جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ تو معاملہ خدا پہ چھوڑا، اور آپ سب بہتر سننے دیکھنے والے ہیں تو ڈیپتھ میں جا کے کیا کریں گے، بس یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف فیملی اس ٹائم ٹوٹلی جو ہے غلط ہے، جھوٹ پر ہے، قاتل کو پکڑا جانا چاہیے، جو بھی ہے اس میں پولیس کی ایفرٹ لگے گی جو کہ ہونی بھی چاہیے، انویسٹیگیشن اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ سب الزام لگا رہے ہیں۔ اب اینڈ میں یہ کروں گی اسٹوری کا جو کہ مجھے سمجھ میں آیا، اس بچی کے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کیا گیا اس کے اپنے بلڈ ریلیشنز کی طرف سے، بالکل، اور اس کا جو ہے عذر کیا دیا جا رہا ہے، بہانہ کیا دیا جا رہا ہے کہ بچی کا افیئر تھا، تو اس کی وجہ سے بھائی نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ کیا ایک کال کی وجہ سے وہ جنسی زیادتی کا شکار کرنا پڑا آپ لوگوں کو اس کو؟ بس اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ آپ کو بتائیں جس پہ جھوٹ کی حد ایک ہوتی ہے، جس پہ غور ہم نے کیا اور جو موضوع گفتگو ہے، قرآن و احادیث کی تعلیمات اور مذہب اسلام کی تعلیمات کسی بھی صورت یہ اجازت نہیں دیتی۔ جو بھی واقعات آپ سے شیئر کیے، کسی نوجوان کی پیسے کے لالچ یا ذات و فرقہ کی بنیاد پر جان لے لینا، کسی معصوم بچی کو اس کے والد کے گلے لگنے پر بالوں سے پکڑ کر فرش پہ پٹک دینا، یا کسی کی عصمت دری اس پر الزام لگا کے کرنا اور پھر جان سے بھی مار دینا، اور جان سے مار دینا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ کسی بھی صورت اب خدا کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، یہ فقط آپ کا دوری ہے، یہ اسلام کی صحیح اقدار سے دوری ہے۔ ڈو ناٹ کال یور سیلف اے مسلم پلیز، اینڈ پیپل آؤٹ دیئر ہو آر watching these stories from different countries, you know what they say? They say a lot of things about the country, they say a lot of things about the religion، اور ہم نہیں چاہتے اور ہم کبھی بھی نہیں چاہتے ہمارے اتنے خوبصورت مذہب پہ چند درندوں کی وجہ سے کوئی بات کرے۔ تو آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو بات کرواتے ہیں اور انسان ہی معاشروں کو تشکیل دیتے ہیں، انسانوں کو بنانے والے بھی انسان ہوتے ہیں، انسانوں کو تعمیر کیا جاتا ہے جیسے بلڈنگز کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ ایک پروڈکٹ ہے، پروڈیوس ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں کیا پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہی ہے
कैसे जहनों की परवरिश हो रही है और कैसी जहनी तरबियत हो रही है। इस न्यूज़ के बाद तो ये कहा जा रहा है कि इस जिस गांव का ये वाक़या है वहाँ की बच्चियां खौफजदा हो गई कि भाई अपने भाई बाप भी इस तरह कर सकते हैं। एग्जैक्टली उनको सिक्योरिटी इश्यूज हो गए हैं। ये अरूज ने जो पॉइंट किया, देखिए हम कुछ लफ्ज बोल जाते हैं, दैट इज़ हकीकत, दैट इज़ रियलिटी, लेकिन डाइजेस्ट नहीं होते ना, क्योंकि ये कौम इतना सच डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हमारे लिए भी प्रॉब्लम, सबके लिए प्रॉब्लम, लेकिन एक मैसेज एट द एंड देना है, ये एक स्टोरी नहीं है। जहाँ पर इस्लाम की इतनी वैल्यूज़ इस तबके ने खा ली हैं, इस माशरे ने खा ली हैं, वहाँ पे महरम ना महरम रिश्तों की तमीज़ भी ख़त्म हो गई है। तो ये तो बाप और भाई का मामला था। अपनी बच्चियों को माएँ सेव करें, पैगाम हमारा ये है कि माएँ सेव करें, एजुकेट करें, उनको अपने हिसार में रख लें। आई थिंक माँ की मोहब्बत से बड़ी कोई मोहब्बत नहीं होती। तो माएँ, चाहे दुनिया का कोई भी बड़ा रिश्ता है, अपना, अब तो हम कह रहे हैं ब्लड रिलेशंस पर भी एतबार मत करें। ये खाली ये ना सोचिए कि ये सिर्फ रिलीजियस में हो रहा है। अगर नेबर्स हैं, मोहल्ले वाले हैं, सोसाइटी वाले हैं, कोई एक्टिविटी आपको गलत लगती है किसी के घर में, मैं मानती हूँ इस चीज़ को कि पाकिस्तान में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आपको जो बेचारा कोई बचाने वाला होता है ना, एंड में कत्ल का इल्ज़ाम भी उस पर लग जाता है। ये सच है कि जो कुछ बचाना चाहता है किसी को, एंड में आकर इल्ज़ाम भी उसी पर लग जाता है। लेकिन कोशिश करें, कोई गलत एक्टिविटी हो रही है, कुछ आपको गलत लग रहा है, किसी घर के बारे में खबर रखें या इन्फॉर्म कर दें। तो यहाँ पर अपने ही रिश्तों पर रिलाई करना या कुछ दोस्तों पर या अजीज़ों पर रिलाई करना नहीं है। यहाँ पे कोई बच्चा या कोई भी शख्स, कोई भी इंसान सेफ नहीं है। आप सेफ हैं उस हद तक जितने आपको शऊर आके आपने खुद अपने आप को बचाना है। और अगर आप मासूम हैं तो अल्लाह आपकी माओ को हिदायत दे कि वो आपको छोड़ के कभी अकेले ना जाएं, और अपनी तरजीहात पर अपने बच्चों को फोकियत दें कि जहां बाहर से उन्हें कोई सेफ्टी, कोई रिलेशन नहीं सेव करता बच्चों को। ये बहुत से वाक़यात आ चुके हैं, हर वाक़या तो काबिल ज़िक्र भी नहीं है कि किस किस रिलेशन के हाथों बच्चे, चाहे वो बहुत बड़ी बड़ी बातें, टीचर्स हैं या कुछ और रिश्ते हैं, लेकिन बच्चे किसी के भी हाथों में सेफ नहीं हैं। तो माएँ ये कर सकती हैं, फ़कत माँ की एक वाहिद आगोश है जो कि सेफ़ है। तो बच्चों को एजुकेट भी करें, और जैसे एक परिंदा अपने परों में बच्चों को रखता है ना, आपके बच्चे सिर्फ उसी सूरत में सेफ़ हैं। अदरवाइज़ ये जो भी रिश्ते हैं, इनकी तमीज़ जब इस्लाम ने सिखाई लेकिन इस माशरे ने नहीं समझी, इन पे मत छोड़िए, किसी पर भी अपने बच्चों को मत छोड़िए। जी अरूज, कैसे हम इसको क्लोज़ कर रहे हैं आज के प्रोग्राम को? कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें? लास्ट मैसेज यही था कि अपना ख्याल रखें, गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। आप प्रैक्टिकली नहीं जा सकते, आपको अपनी जान की भी परवाह है, तो खुद इन्फॉर्म करें कि भाई इस घर का पता लिया जाए या यहाँ पे कोई एक्टिविटी ऐसी हो रही है। दूसरा ये कि हम अपने पूरी दुनिया और कायनात का खूबसूरत तरीन मजहब इस्लाम है, जिसमें जानवर तक पे भी रहम करने के लिए कहा गया है। तो इंसान के बारे में तो बहुत ही हकूक है, हमसायों के बहुत हकूक हैं, वो वहाँ तक जाएंगे तो डिटेल कभी ख़त्म नहीं होगी। हम किसी भी कभी अब तो बहुत कम हो गया कि लोग टेलीविज़न देखें और फिर कुछ प्रोग्राम्स देखें, अदरवाइज एड जो चलते थे, किसी और कंट्री के आपको चैनल्स देख रहे हो ना, तो पब्लिक सर्विस मैसेजेस आते हैं, सच ग्रेट मैसेजेस अबाउट द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, अबाउट द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। आपको ये वैक्सीनेशंस करवानी चाहिए, ये नहीं करवानी चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, ये सब चीज़ों के हवाले से। अगर आप इस सतह पर भी देखें तो देयर आर नॉट सच मैसेजेस। इतना इधर बहुत मीनिंगलेस से, इलॉजिकल से, अब वो कम हो गया, कम हो गया। अब तो आप कुछ चीज़ देख रहे हैं तो आपको क्या मैसेज आ रहा है जनाब? ड्यूरिंग अ वीडियो एक ऐड चल रहा है जी, आई डोंट नो कि डिजाइनर ड्रेसेस के आ रहे हैं, आपके जूतों, कोई आमिल का ऐड आ रहा है, कोई आमिल बंगालन साहिबा का ऐड आ रहा है। प्रोग्राम के इख्तिताम पे फिर एक नई बात छेड़, लेकिन दिस वाज वेरी कंट्रोवर्शियल, इट वाज वेरी एस्टोनिशिंग फॉर मी टू सी, जो कि अभी देखा हमने कि वीडियो के दौरान में ना जाने कैसे कैसे ऐड है। हमने टीवी ऑन किया हुआ था और हम लोग ये कुछ न्यूज़ ही सुन रहे थे, और आज की रात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह लास्ट पे दुआ करेंगे अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए। इंशाल्लाह। अब अनम ने जो बात छेड़ी, दिल तो मेरा था मैं उसी टाइम अपने फ़ोन का जो है वो कैमरा ऑन करूं और मैं एक क्लिप बनाऊं जो आपको मैं इस वीडियो में शो कर सकूं। कॉपीराइट की वजह से वीडियो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको शो कर सकती थी। लेकिन अनम ने कहा नहीं, रूट जाने दो, अब इस पर क्या ही बात करेंगे। कोई तो चेक एंड बैलेंस आप रखें, कोई केबल ऑपरेटर्स भी रख लें कि कौन लोग हैं जो पैसे देकर अपने ऐसा इश्तिहार, ऐसा अपना ऐड चलवा रहे हैं जी,
فلانے عامل بنگالن اور فلانے عامل بنگالی اور یہ فلاں فلاں جادو کرتے ہیں، فلاں فلاں مشکل آپ کی حل ہو جائے گی، اور عجیب خوفناک بھیانک ایک چڑیل کی طرح کی تھی، شکل بنائی ہوئی تھی، ایک پتلا ایک بلیک کلر کا جو کہ خاتون کی طرح کا تھا، اور سر عام یہ ایڈس چل رہے ہیں، اور کوئی پاگل ہی کہہ سکتی ہوں میں، اور مسلمان بہن بھائی مومن تو نہیں ایسے کریں گے کسی کے، مومن کبھی ایسی حرکت. ایک واٹس ایپ نمبر مینشن تھا بہت بڑا سا کہ بھئی اس پہ کانٹیکٹ کر کے آپ ہم تک پہنچ سکتے. نہ آپ کو خدا کافی ہے، نہ آپ کو خدا کی کتاب کافی ہے، نہ آپ کو اللہ کے بتائے وظائف آیات قرآنی آپ کے تحفظ کرنے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کی زندگی آپ ہیلپ لیں گے ایسے سورسز سے. آپ لیتے ہیں تو ایسے ایڈز چلتے ہیں. دس از شوئنگ اس دا ٹرو بیہیویئر آف دا سوسائٹی کہ ایک دوسرے کے پتا ہے کہ اس کو روکا کیسے جائے تو کائنڈلی آپ ایسے ہی کوئی رپورٹ کریں کیبل آپریٹر کو. ایک دوسرے کے اگینسٹ اتنے لیول تک گر جاتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، لوگ کرتے ہی ہوں گے تو ایسے ایڈز چلتے ہیں. سو پلیز بی ویئر. سر ہم نمبر دے رہے ہیں آپ کو کہ بھائی آئیں ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو پھر تو ہماری جو پولیس ہے اور باقی سب کو بھی ایسے پہنچ جانا چاہیے فوراً. ایگزیکٹلی. تو ہم نے اپنی ایک کاوش کی ہے تاکہ آپ کو ایک پراپر میسج پہنچایا جا سکے. اٹ واز اپ ٹو اس کہ ہم اپنی عید کی خوشیاں، کچھ سیلیبریشنس، کچھ ہم بھی آپ کے ساتھ کچھ پرینکس شیئر کرتے، کچھ فنی مومنٹس شیئر کرتے، کچھ اور اچھی چیزیں شیئر کرتے. انشاءاللہ ہم there are good things to share as well, but there are some responsibilities as a citizen on our part جو ہم نے چاہا کہ اگر ہمارے لیے ڈسٹربنگ ہے سن کر اور دیکھ کر، تو خدا نخواستہ کہیں کوئی اور فیملی ان واقعات کا شکار ہو جائے، وائی ناٹ ٹو شیئر ود آر یوٹیوب فیملی. تو آپ سب کے ساتھ ہم نے شیئر کیا جسٹ ٹو اسپریڈ دا اویئرنیس. ہمارا کسی واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وی آر ناٹ دا رپورٹرز. ہم سب مسلمان ہیں اور ہماری رسپانسبلٹی ہے ایز اے مسلم کمیونٹی. آپ کا بھی فرض ہے اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ایسی چیزوں کو اویئرنیس کی خاطر تنبیہ کے لیے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اپنی فیملیز کو پروٹیکٹ کر سکیں. مجھے عروج کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا. دعا کروانی تھی لاسٹ میں. ایگزیکٹلی. ایک چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ بھی ایک ہم آپ سے، آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں. دس نائٹ ہیز بین ویری اسپیشل کیونکہ پروردگار عالم کی نصرت اور مدد انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں کے لیے آ رہی ہے. اور پروردگار عالم سے جتنا ہم نے ماہ رمضان مبارک سے مسلم امہ کے لیے دعا کی ہے تو نظر آتا ہے کہ وہ مدد پروردگار نظر آ رہی ہے. حقیقتاً کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے. آپ بھی دعاؤں میں فلسطین کو یاد رکھیں اور ہم بھی یاد رکھیں گے، نام لے کر دعا کریں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات سفر کر رہے ہیں، مظلوم جہاں پہ ہیں، وہاں پہ ظالم کو پروردگار نابود کرے اور مظلوم کی فتح ہو. اللہ پاک فتح یاب کرے ان کو کہ جو مظلوم کے حامی ہیں اور ظالم کے خلاف کھڑے ہیں. سمجھ تو آپ گئے ہوں گے، تو آج کے پورے دن میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ہم سب کو خیر کی خبر سنائے فلسطین کی جانب سے. مجھے عروج کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خاص طور پہ فلسطین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا فرض نبھائیں، دعاؤں کے ذریعے اب وہ مدد اور معجزات اللہ کے حاصل کر سکتے ہیں جو دنیا کی کوئی اور طاقت نہیں کر سکتی. ایک جو پاور ہمارے پاس ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے. تو مت ڈریے کبھی بھی کسی کافر و مشرک کے ہتھیاروں سے، ویپن سے، طاقت سے، ریسورسز سے، کیونکہ جب خدا کی مدد آتی ہے تو آپ جانتے ہیں. اور تمام قرآن پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے کس آیہ مبارک کو تلاوت کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر من اللہ و فتح قریب. اور اچھی خبر سننے کے لیے مسلسل کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قول من رب رحیم. اور مشکل سے اللہ نکالے ہم سب مسلمانوں کو جلدی، تو یہ کہتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت کریمہ کا ورد کرتے رہیے اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب دا چینل یٹ تو پلیز سبسکرائب کیجیے. انا من عروج نقوی آفیشیل. شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ سو دے کین بی دا پارٹ آف دس بیوٹیفل جرنی، جہاں پہ ہم ہر منتھ کے اعمال شیئر کرتے ہیں، آپ سے اپنی لائف سٹوریز شیئر کرتے ہیں، آپ سے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے بہت بہترین لیسنز شیئر کرتے ہیں، اور اس سوسائٹی کی کچھ مورل سٹوریز کہ ہم اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کریں، اور بھی بہت کچھ. اور